الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیان سے پہلے ایک اعلان سن لیں. میرے پاس سارا دن کالز آتی رہتی ہیں, میں اب اٹھانا ہی چھوڑ دی ہیں میں نے. جب کالز اٹھانا چھوڑ دیں تو لوگ پھر مسجد میں آنا شروع ہو گئے. ٹھیک ہے بھائی, کہ رنگے ہاتھوں گرفتار کریں گے. تو ہر نماز میں کوئی نہ کوئی آیا ہوا ہوتا ہے, آپ سے 2 منٹ چاہیے, آپ سے 3 منٹ چاہیے, آپ سے 5 منٹ چاہیے. 2 منٹ میں پھر وہ 15-20 منٹ, پھر ایک نہیں 2 3 پارٹیاں. تو سارا دن جو ہے وہ آنکھ مچولی چلتی ہے. میں نماز پڑھائی, یہاں سے ٹرن مارا, ادھر سے نکلا, دیکھا کوئی دیکھ تو نہیں رہا, وہاں سے گھر کی طرف بھاگا. راستے میں 2-3 لوگ پکڑ لیتے ہیں, بھائی تھوڑا سا یار. تو پھر گھر جاؤ تو پھر بچوں کو بھیجتے ہیں, ابو کو بلائیں ذرا کام ہے. ٹھیک ہے. تو کئی سالوں سے یہ چل رہا ہے, حتیٰ کہ جامعۃ الرشید میں جو ہمارے کام کا ٹائم ہے, تدریس اور افتاء کا ٹائم ہے, اس میں وہاں لوگ آ جاتے ہیں. جی وہ وہاں سے آئے ہیں, وہ جاپان سے آئے ہیں. اب جاپان سے آیا تو کیا کریں بھائی, ملنا پڑے گا, اتنی دور سے آیا. وہ فلسطین سے آیا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ فلاں جگہ سے, وہ فلاں جگہ سے. تو وہ ظاہر ہے وہ ورکنگ ٹائم ہے نا, وہاں تو کام ہوتا ہے. وہ ملاقاتوں کے لیے تو آپ جس بھی ادارے میں جاب کرتے ہیں یا آپ کو جو کام دیا جاتا ہے, وہاں آپ کو لوگوں سے ملاقات کی اجازت نہیں ہوتی. پھر انتظامیہ کو تنگ کرتے ہیں وہاں پہ. تو کئی سالوں سے یہ چل رہا ہے. اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ میں تنگ آ گیا. تو مجھے یاد آیا مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے شیخ سے کہا کہ لوگ کام نہیں کرنے دیتے, ملاقات لگا کے رکھتے ہیں, تو میں کیا کروں. یعنی اب میں اگر تھوڑا تیز زبان سے بات کروں گا لوگوں سے تو کہتے ہیں یہ مولوی لوگ کیا ہوتے ہیں, بد اخلاق. تو ان کے شیخ نے فرمایا کہ ڈانٹو بھی اور مارو بھی. ٹھیک ہے, ورنہ یہ کام کرنے نہیں دیں گے. کیونکہ لوگ تو آئیں گے, ملاقاتیں کریں گے. پھر 10 آدمی ملاقات کے لیے آ رہے ہیں تو ان میں 2 ایسے ہوتے ہیں جو واقعی کوئی ایسی بات ہوتی ہے کہ وہ ملاقات کے بغیر ممکن نہیں ہوتی. 8 ویسے ہی آئے ہوتے ہیں. تو اب ہم تو یہ نہیں کر سکتے کہ ڈانٹیں یا ماریں. تو پھر میں نے آج مشورہ کیا, کافی اپنے آپ سے ہی مشورہ کیا اور 2-4 لوگوں سے بھی مشورہ کیا کہ بھائی اگر ایک پراپر ٹائم دے دیا جائے اور اس میں پھر یہ نہ ہو کہ کام کی بات ہی کریں گے, کیونکہ پھر دماغ جلتا ہے کہ یار یہ میں نے ٹائم دیا اور یہ کیا کس سے لے کے بیٹھ گیا آپ نے. یہ پھر ٹینشن ہوتی ہے نا. بھائی ہم نے یہ ٹائم فارغ کیا تھا کہ آپ کوئی اہم بات کریں گے, آپ مرغیوں کے انڈے جو ہے نا اس کے بارے میں معلومات لینے کے لیے بیٹھ گئے. تو پھر انسان کو ٹینشن ہوتی ہے. تو میں نے کہا کہ اب لوگوں کو تو آپ باؤنڈ نہیں کر سکتے کہ یہ بات کریں گے یہ نہیں کریں گے. تو کیوں نہ بہتر ہے کہ ایک ٹائم دے دیا جائے, بھائی جو اٹرم شٹرم بولنا ہے آگے وہ فری ٹائم ہے, وہ گپ شپ کا ٹائم ہے. کیا خیال ہے, اس میں کوئی کام کی بات کرنی ہے تو وہ کر لو, ادھر ادھر کی پھینکنی ہے تو پھینک دو. تو ذہن نہ پھر ٹینشن میں نہیں آئے گا کہ یہ ٹائم ہم نے رکھا ہی گپ شپ کے لیے. نہیں آ رہی بات سمجھ میں میرا خیال. بھائی وہ ذہن میں یہ ہوگا کہ یار اگر یہ فالتو بات کر رہا ہے تو ہم نے کون سا یہ کہا تھا کہ کوئی کام کی بات کرنا, یہ فالتو بات کا ٹائم ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس میں کم از کم مجھے یہ فائدہ, میں نا مجمع سے پریشان ہوتا ہوں. میں ہر آدمی کا اپنا مزاج ہوتا ہے نا. کچھ لوگ لوگوں میں چاہتے ہیں کہ ہر وقت گھلے ملے رہیں, کچھ لوگ ہوتے ہیں تھوڑا سا تنہائی والے. تو میرا جو مزاج ہے, میں پبلک سے تنگ آتا ہوں, یعنی جھمگھٹے میں مجھے سکون نہیں ملتا. تبھی میں جہاں بھی سفر کرتا ہوں وہاں بتا دیتا ہوں کہ کسی کو بتانا نہیں کہ میں آیا ہوں, تاکہ لوگ نہ آئیں. ابھی سوات گیا نا تو لوگوں کو بتایا نہیں میں نے کہ میں آیا ہوں. جب میں سوات کی ایک مسجد میں نماز کے لیے گیا تو وہاں پکڑا گیا, کسی نے سیلفی کھینچ لی. وہ سیلفی فیس بک پہ, پھر جیسے ہی پتہ چلا ہم پتلی گلی سے نکل لیے, کیونکہ پھر لوگ آئیں گے بیٹھیں گے. وہ ہر ایک سے مزاج نہیں ملتا نا انسان کا. تو چلو اپنے جو بے تکلف دوست ہیں ان کے ساتھ تو انسان بیٹھتا ہے, باہر ہر ایک سے تھوڑی مزاج ملتا ہے.
تو انسان تنگ آ جاتا ہے, اس کے دماغ میں کھچاؤ محسوس ہوتا ہے. تو لیکن اب بہرحال لوگ بھی بیچارے محبت میں ہی ملتے ہیں. یہ بھی غنیمت ہے کہ اس دور میں کوئی مولوی سے محبت کر رہا ہے, بڑی یعنی اونچی سوچ ہے. جبکہ پتہ ہے کہ مولوی صاحب 1 روپیہ بھی نہیں دیں گے, بلکہ اس بات کا خطرہ ہر وقت موجود ہے کہ چندہ نہ مانگ لیں. تو اس لیے یہ قدر کی بات ہے کہ کوئی مولوی سے ملنے کی تمنا رکھتا ہے, اور ظاہر ہے اس کا مقصد دین کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو وہ حدیث بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 آدمی قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے, ان میں وہ بھی یتحابان فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ, جو اللہ کے لیے ملتے تھے اور اللہ کے لیے جدا ہوتے تھے. تو میں نے یہ سوچا کہ جب لوگ اللہ کے لیے ملنا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کے لیے ملنے کا ایک ٹائم رکھ لیں. چلو بھائی آؤ یار, بیٹھ جاؤ یار, صحیح ہے نا, لطیفے بازی ہو جائے گی اس میں. کوئی کام کی بات ہوئی تو کوئی کام کی بات ہو جائے گی, نہیں تو ادھر ادھر کی کر لیں گے, پھینک دیں گے, ٹھیک ہے. تو اس لیے ایک ٹائم, وہ ٹائم جو رکھا ہے اگلے اتوار سے, اس والے کو نہیں, اگلے اتوار سے مردوں کے لیے عشاء کے بعد, مردوں کے لیے عشاء, اور خواتین کے لیے وہ گپ شپ والی مجلس نہیں ہوگی. ان کے کچھ مسائل ہوتے ہیں, گھریلو مسائل ہوتے ہیں, کالز آتی ہیں, مشورہ لینا ہے, ملاقات کا ٹائم چاہیے, وہ فون پہ نہیں بعض بات کر سکتی, تو اپنے شوہر کے ساتھ آنا چاہتی ہیں, بھائی کے ساتھ آنا چاہتی ہیں, بیٹے کے ساتھ آنا چاہتی ہیں, کوئی فیملی میٹرز ہوتے ہیں, مشورہ لینا ہوتا ہے. تو ان کے لیے پھر ہم نے اتوار کے دن عصر کی نماز کے بعد, کیونکہ ان کے لیٹ نائٹ ان کے لیے مناسب نہیں ہے. تو یہ ٹائم نوٹ کر لیں. خواتین جو یہ اپنے گھریلو مسائل پہ مشورہ لینا چاہیں یا شرعی مسئلہ پوچھنا چاہیں جو وہ فون پہ نہیں ہو سکتا, کوشش کریں جو کام فون پہ ہو سکتا ہے اس کے لیے ملاقات کی ضرورت نہیں ہے. تو جو کام فون پہ نہیں ہو سکتا اس کے لیے ملاقات کریں. تو خواتین کے لیے عصر کی نماز کے بعد اتوار کے دن عصر سے مغرب کے دوران, اور جینٹس کے لیے عشاء کے بعد 1 گھنٹہ ہم رکھ لیں گے, اس میں بیٹھ جائیں گے, ابے تبے کر لیں گے بیٹھ کے, ٹھیک ہے نا. اس میں کوئی مسائل, کوئی خاص مسئلہ, کوئی یعنی کسی کے بعض ایسے مسائل ہوتے ہیں وہ دوسروں کے سامنے نہیں بیان کر سکتا, تو پھر ہم اس کے لیے یہ کر لیں گے بھائی تمام حضرات باہر بیٹھے ہیں, یہ پہلے ان کو نمٹا دوں, یہ کوئی اپنا کوئی ذاتی مسئلہ ہے ان کا, تو وہ ٹھیک ہے وہ ہم کر لیں گے. باقی دیکھیں گے کر کے ہو کیا رہا ہے. اگر چل پڑا یہ سلسلہ تو پھر خود ہی انسان مینیج کر لیتا ہے کہ بھائی یعنی تنہائی میں ملاقات کرنے والے لوگ زیادہ ہیں, تو پھر ٹوکن سسٹم شروع کر دیں گے, ٹھیک ہے نا. کچھ تو کرنا ہے نا, ورنہ تو ہر وقت ہی کوئی نہ کوئی آیا ہوا ہے بھائی. وہ کہہ رہے میں آسٹریلیا سے آیا ہوں. بھائی آسٹریلیا سے آیا یار, اب کیا کریں, آسٹریلیا سے آیا, واپس بھگانا بھی بڑی بے شرمی کی بات ہے. ایک آدمی اتنی دور سے آیا ہے, تو وہ کہہ رہا ہے میں لیاری سے آیا ہوں. اب آدمی ڈر جاتا ہے سن کے, یار لیاری سے آیا یہ تو پتہ نہیں کیا کرے گا اگر ہم نے ٹائم نہیں دیا اس کو. تو اس کا پھر حل یہی ہے کہ بھائی جو خواتین ملاقات کے لیے آنا چاہیں عصر سے مغرب, اور جو جینٹس ملاقات کے لیے آنا چاہیں عشاء کے بعد 1 گھنٹہ بیٹھ جائیں گے. اگر پرائیویٹ والے زیادہ ہوئے کہ بھی پرائیویسی میں ملنا ہے ہم نے, تو پھر دیکھ لیں گے, ٹوکن سسٹم رکھ لیں گے بھائی, نیکسٹ نفس پکڑ کے. اور جو باہر جن لوگوں کو ویٹنگ میں بٹھایا جائے گا ان کے منہ میں تھرمامیٹر ہوگا. وہ پتہ ہے نا, کلینک میں ایک ڈاکٹر صاحب کی کلینک میں ایک آدمی گیا, تو جیسے ہی انتظار میں بیٹھا ہے کمپاؤنڈر نے آ کے تھرمامیٹر منہ میں لگا دیا. اب وہ تھرمامیٹر, اس نے کہا شاید بخار چیک کرنا ہوگا. خیال ہوا کہ مجھے بخار تو ہے نہیں, لیکن بعض ڈاکٹر احتیاطاً ہر ایک کا بخار چیک کرتے ہیں, سب کے لگا ہوا ہے تھرمامیٹر. تو جب اس کا نمبر آیا, اس نے ڈاکٹر صاحب نے تھرمامیٹر نکالا, ایسے کر کے چیک کیا, ہاں کوئی بخار نہیں, ہاں بھائی بتاؤ کیا پرابلم ہے. تو اس نے کہا ڈاکٹر صاحب سب کو تو بخار نہیں ہوتا, سب کے منہ میں تھرمامیٹر لگا ہوا ہے. تو ڈاکٹر نے کہا اصل بات یہ ہے کہ شور بہت کرتے ہیں, ٹھیک ہے, شور بہت زیادہ کرتے ہیں, تو اس لیے ہم نے سب کے منہ میں تھرمامیٹر لگا دیا. چپ کر کے آرام سے بیٹھے رہیں, جب تک لگا رہتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ بخار چیک ہو رہا ہے. تو یہاں ہم تھرمامیٹر رکھیں گے, ٹھیک ہے نا. تو اس کے علاوہ پھر کسی کو ملاقات کی اجازت نہیں ہوگی, بالکل پابندی, چاہے کوئی جاپان سے آیا ہے, چین سے آیا ہے, تھائی لینڈ سے آیا ہے, یا چاند سے ہی کیوں نہیں آیا ہے,
وہ اگر یہ بھی ثابت کر دے گا کہ میں مریخ سے آیا ہوں, تو بھائی جہاں سے آئے ہو یہاں پھر بورڈ لکھ کے لگا دیں گے کہ اس کے علاوہ کسی کو ملاقات کی اجازت, بولو بھائی, نہیں. ہاں اگر کسی کے لیے اس ٹائم پہ ملنا ممکن نہیں ہے تو وہ ولید ہے نا, یہ اس کو میں ذمہ لگا دوں گا کہ پھر ان کو دوسرا کوئی ناممکن ہے وہ ثابت کرے دلائل سے کہ بھائی میرے لیے اتوار کو آنا ممکن نہیں ہے اور مجھے کام بھی ضروری ہے, ناممکن ہے کہ اتوار کو میری چھٹی نہیں ہوتی, یا میں باہر جا رہا ہوں, اتوار سے پہلے کی فلائٹ ہے میری, تو پھر ہم اس کو کوئی اور ٹائم دے دیں گے, لیکن اس کو پھر پہلے ٹائم لینا پڑے گا. سمجھ میں آ گیا؟ کال ٹائمنگ کیا ہے وہ ابھی تک میں نے اس لیے اناؤنس نہیں کی ہیں کہ میں 3-4 دفعہ کال ٹائمنگ اناؤنس کر کے پھنس گیا ہوں بری طریقے سے, کیونکہ میں نے کال ٹائمنگ دی. اب اس میں اگر مجھے کوئی ایمرجنسی میں کام پڑ گیا, کال نہیں اٹھائیں, تو صلواتیں بھر بھر کے موصول ہوئی ہیں کہ خود وعدہ کر لیتے ہو اور پھر کال ریسیو نہیں. اور بات بھی صحیح ہے, جب ایک آپ نے ٹائم دیا ہے, وعدہ کیا ہے, تو اس میں پورا اترنا چاہیے نا, تو بات بھی صحیح ہے. لیکن وہ میرے کسی بڑے نے مجھے بلا لیا تو میں کیسے اس کو انکار کروں گا؟ بھائی جامع رشید سے کال آ گئی کہ آپ کو آنا ہے, کام ہے ابھی, تو میں کیسے پھر وہ, یا خدا نخواستہ بچہ کوئی گھر میں بیمار ہو گیا, اس کو لے کے جانا پڑ گیا ایمرجنسی میں, تو ایسے کوئی کام پڑ جاتے ہیں تو پھر نہیں اٹھا سکتا کال. لیکن پھر لوگ صلواتیں بھر بھر کے کہ ہم صبح سے بیٹھے ہوئے تھے, اس ٹائم کا انتظار کر رہے تھے اور آپ نے کال نہیں اٹھائی. یہ ہیں مولوی, یہ خود وعدہ کر کے خلاف ورزی کرتے ہیں. تو بات بھی صحیح ہے, جب وعدہ کرو تو پھر اس کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے. تو میں نے کہا کہ یہ کال ٹائمنگ ہی کیا کر دو, ہٹا دو. تو اب ہم نے کوئی بھی کال ٹائمنگ, ہنسی خوشی زندگی گزر رہی ہے, فون اٹھاتا ہی نہیں, سائلنٹ پہ رکھتا ہوں, جتنی مرضی صلواتیں آئیں دیکھنی نہیں ہے, ڈیلیٹ. اب میں اگر میرے ہاتھ میں فون ہوتا ہے نا تو وہ ڈیلیٹ کر رہا ہوتا ہوں میں میسیجز. آج کسی نے فیس بک پہ تصویر بھیجی کہ آپ, میں بیٹھا ہوا ہوں بچوں میں سرٹیفکیٹ بانٹ رہا ہوں, موبائل پہ لگا ہوا ہوں, تو وہ لگا ہوا نہیں ہوتا, وہ ڈیلیٹنگ پہ چل رہا ہوتا ہے سارا سیٹ اپ, سمجھ رہے ہیں. لیکن اب میں کال ٹائمنگ اناؤنس کر دوں گا انشاءاللہ. تو وہ کال ٹائمنگ کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر میں فارغ ہوا تو اس ٹائم کال اٹھاؤں گا, ایمرجنسی ہوئی تو کال نہیں اٹھاؤں گا. اس میں ہم یہ لکھ کے لگا دیں گے کہ بھئی اگر نہیں اٹھا رہے تو مطلب ہے کہ کوئی ایمرجنسی ہے, تو خود بخود سمجھ جائیں گے. تو یہ معذرت تھوڑا وقت زیادہ لیا آپ کا, لیکن یہ بہت ضروری تھا یہ اعلان کرنا. تو وہ کال ٹائمنگ ابھی انشاءاللہ. پھر کال ٹائمنگ اناؤنس کرنے میں ایک بڑی مصیبت یہ ہے کہ پاکستان کا کال ٹائمنگ دینا اپنے حساب سے, تو وہ کہتے ہیں ہمارے, امریکہ والے کہتے ہیں ہمارے یہاں رات کے 2 بج رہے ہیں. تو میں نے پھر ایک دن کیا کیا, صبح 4 سے 4:30 اپنی نیند قربان کر کے, 4 سے 4:30, اس لیے کہ اس وقت امریکہ میں شام کا ٹائم ہوگا. جاپان سے فون آیا کہ ہمارے یہاں رات کے 2:45 ہو رہے ہوتے ہیں. اب بھائی پوری دنیا کے حساب سے تو کوئی ایسا ٹائم نہیں دے سکتا نا انسان. تو پھر ہم نے کہا ہٹاؤ بھائی, نہ 4:30 نہ 4:45, ابھی ہٹاؤ, اس پہ غور کریں گے. پوری دنیا کے مختلف ممالک کا ایک اجلاس ہوگا. ٹھیک. اس سے دیکھو کیا پتہ چلتا ہے, علماء شارٹ ہیں. اس سے کیا پتہ چل رہا ہے, علماء کیا ہیں, شارٹ ہیں. ویسے تو علماء بہت ہیں, مگر پبلک سے جن کا تعلق ہے, جو پبلک کو ٹائم دیں, ویسے علماء مارکیٹ سے شارٹ ہیں. تبھی ایک آدمی پر بوجھ آ جاتا ہے سارا. یہ چند ایک, ابھی میں پنڈی گیا ہوں, راول پنڈی, وہاں ایک بڑے عالم سے ملاقات ہوئی. وہ ڈپریشن کی گولیاں کھا رہے تھے, اب تو چھوڑ دی انہوں نے. کہتے ہیں کہ یہ ٹیلی فون کی وجہ سے مسلسل کال, وہ بہت کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ, وہ مفتی ہیں بڑے. تو کہہ رہے ہیں بہت میں نے لوگوں کو مسائل بتائے, فون پہ ہر وقت فون واٹس ایپ, تو میرا دماغ کیا ہو گیا, خراب. باقاعدہ نفسیاتی ڈاکٹر سے علاج کرایا انہوں نے. تو میری بھی بہت ساری کالز آ رہی تھی, تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ جتنی کالز آ رہی ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں نا, جب آپ کا دماغ خراب ہوگا نا تو یہ عقیدت والے آپ کو علاج کے لیے 5,000 روپے بھی نہیں دیں گے. ٹھیک ہے, کوئی عیادت کے لیے بھی نہیں آئے گا کہ مفتی صاحب ہماری اتنی خدمت کرتے تھے اور ان کی سیٹنگ کیا ہو گئی ہے, خدمت کرتے کرتے آؤٹ ہو گئی ہے, تو چلو جاؤ پوچھو کس حال میں. فون کریں گے, جب نہیں اٹھائیں گے تو کہیں چلو کوئی طبیعت خراب ہوگی. پتہ چلے گا جی طبیعت خراب ہے, چلو اللہ شفا عطا فرمائے. تو انہوں نے کہا اس لیے پہلے اپنا دماغ ہے, قوم کی خدمت, کیونکہ یہ سیٹنگ پہ ہوگا تو خدمت بھی ہوگی. دماغ کی سیٹنگ آؤٹ ہو گئی تو خدمت گئی لینے. تو اس لیے اپنے دماغ کو خود محفوظ رکھنا پڑتا ہے.
خوش مزاج انسان جو ہوتا ہے وہ ہر کام اچھی طرح سے کر لیتا ہے, اور ایک دفعہ طبیعت میں چڑچڑاپن پیدا ہو گیا اور جھنجھلانے لگی طبیعت تو کسی کام کا نہیں رہتا, پھر ذرا ذرا سی بات پہ جھنجھلاتا ہے اور الٹی الٹی پھینکتا ہے. اور یہ میں آپ حضرات کو بھی ایک بات عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے بھی, یہ بھی دین کی ایک بات ہے, اس کو بھی بیان کا حصہ سمجھیں کہ سب سے زیادہ فوکس انسان کو اپنے دماغ کو کرنا چاہیے کہ میرا دماغ سکون میں رہے. یہ یاد رکھو, ہر جسمانی بیماری کا علاج ہے, دماغ کی سیٹنگ جب ایک دفعہ آؤٹ ہوتی ہے تو وہ دوبارہ لائن پہ نہیں آتا. میں نے نفسیاتی مریض کبھی بھی مکمل ٹھیک ہوتے ہوئے نہیں دیکھے کہ پورا صحیح ہو گیا ہو. یہ بہت اہم بات ہے, اس کو نوٹ کر لیں. جو ذہنی مریض ایک دفعہ بن گیا, شاید لاکھوں میں کوئی ایک صحیح ہو جاتا ہے. اگر وہ صحیح بھی ہوتا ہے تو پورا صحیح نہیں ہوتا, تھوڑا سا پاگل رہتا ہے وہ. اور آپ دوسری یہ بات نوٹ کر لیں کہ پاگل تھوڑا بھی بہت ہوتا ہے. یہ بہت ہے, آپ اس کو مذاق نہ سمجھیں, یہ دین کا حصہ ہے یہ باتیں. پاگل تھوڑا سا بھی بولو بھائی بہت ہوتا ہے, پاگل میں تھوڑا بوڑا نہیں ہوتا. ٹھیک, جو تھوڑا سا پاگل ہے وہ تھوڑا سا نہیں ہے, وہ کسی بھی وقت کچھ بھی کہہ دے گا. تو اس لیے سب سے زیادہ حفاظت کس چیز کی کرنی ہے؟ دماغ کی. تو میں آپ کو دو چیزیں بتاتا ہوں جن کو اگر آپ ذہن میں رکھیں گے نا تو انشاءاللہ دماغ, یعنی جن چیزوں پر عمل کریں گے دماغ سیٹ رہے گا. نمبر 1, نیند میں کبھی کمی نہ ہونے دو. نہیں یاری بات یار بھائی, نیند کیا کرنی ہے؟ ایسی کی تیسی, جو مرضی کام اہم سے اہم رہ جائے, پہلے کیا ہے؟ نیند مکمل ہو. پہلے کیا کرنا ہے؟ نیند آ رہی ہے, تھکا ہوا دماغ, سارے کام ایک طرف, پہلے سوؤں گا میں, جاؤ جو مرضی ہوگا. بھائی وہ شادی میں جانا تھا, وہ ولیمے میں جانا تھا, وہ کیا کہتا رہے, ہم نے پہلے کیا کرنا ہے؟ کیونکہ نیند کی سیٹنگ آؤٹ ہو جائے نا تو بس دماغ گیا, دماغ کہاں جائے گا؟ میں نے اپنی زندگی میں کئی لوگ اسٹریس اور ڈپریشن کے مریض دیکھے ہیں جو نیند پوری نہیں کرتے تھے. نیند اتنی صحت کے لیے ضروری ہے کہ روٹی اور پانی اتنا ضروری نہیں ہے. بھوک, اگر دیکھو نیند سے بڑھ کر کوئی چیز ہوتی نا تو اللہ تعالیٰ رمضان میں ہمیں کہتے ہیں نیند پوری نہ کرو, روٹی کھاتے رہو. اللہ نے روٹی پانی چھڑوا دی. اللہ کو پتا ہے کہ جتنا مرضی بھوکا پیاسا رہو گے, جب کھاؤ گے تو ریکوری ہو جائے گی. کوئی 3 دن بھی بھوکا پیاسا رہے نا, جسم کو کوئی نقصان نہیں ہے, جب کھائے گا تو دوبارہ فٹ فاٹ ویسے کا ویسا ہی ہو جائے گا. لوگ 1 ہفتہ بھی بھوکا پیاسا رہتے ہیں, کوئی بیماری پیدا نہیں ہوتی. کمزوری ہوتی ہے وقتی, جب کھائیں گے پیئیں گے دوبارہ فریش ہو جائیں گے. دیکھو نا رمضان میں سارا دن بھوکا پیاسا رہتے ہیں, جیسے ہی افطاری کا وقت آتا ہے 2 پکوڑے گئے پیٹ میں اور کمر ایک دم فٹ فاٹ سیدھی ہے, ایسے پریڈ کرتے ہوئے نماز کے لیے آ رہے ہوتے ہیں. تو وہ رات کو نہ بھی کھائیں نا, صبح کھائیں گے تو یہ ایسے ہی ہو جائیں گے. کھانے سے بیمار ہوتا ہے, بھوکا رہنے سے بیمار نہیں ہوتا. لوگ کھانے کو فوکس کرتے ہیں صحت میں, نیند کو فوکس نہیں کرتے. اللہ کرے یہ بات کسی طرح دماغ میں اتر جائے, کیونکہ اس کا ہمارے دین سے بڑا گہرا تعلق ہے. آپ کا دماغ سیٹ نہیں ہوگا, آپ نہ اللہ کے حقوق ادا کرو گے نہ بندوں کے حقوق. کیونکہ جو آدمی ڈپریشن کا مریض ہوتا ہے نا, وہ گھر میں بھی چک چک پک پک لگا کے رکھتا ہے, خود بھی ڈپریشن میں آئے گا اور بیوی بچوں کو بھی ڈپریشن میں ڈال دے گا. بد اخلاق, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے. تو اخلاق کے اچھے ہونے کے لیے چیمبر کا صحیح ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے نا. دیکھو بچوں کی نیند پوری نہیں ہوتی, کیسے چڑچڑے ہوئے ہوتے ہیں, خام خامی چیزیں اٹھا اٹھا کے پھینک رہے ہیں. اور جب بچہ رات کو اچھی طرح سو کے صبح اٹھتا ہے, کیسا خوشی خوشی پھر رہا ہوتا ہے, حالانکہ صبح کے وقت اس نے کوئی اخلاق پر بیان نہیں سنا ہوتا. جب اندر سے سیٹ ہوتا ہے نا انسان, تو خود بخود خوش مزاج ہوتا ہے, وہ ہر چیز میں دل لگتا ہے اس کا. تو اخلاق تو دین کا بہت بڑا حصہ ہے نا. اللہ کی باتیں بھی سمجھ میں آئیں گی. اگر چیمبر ٹھیک نہیں ہے نا, تو کوئی اگر کہے کہ بھائی اگر نماز چھوڑ دو گے تو اتنے 1000 سال جہنم میں جلنا پڑے گا, تو آپ پہلے ہی جل رہے ہو, دماغ خراب ہے. بولے یہ پتہ نہیں کون سی شریعت ہے یار, ایک تو
جہنم میں جلنا پڑے گا یار, اندر سے نا یہ ایسی ایسی باتیں کرے گا, کیونکہ اندر سے ویسے ہی خوش نہیں ہے, اوپر سے جہنم کی وعیدیں, تو اور اسٹریس میں آ جاتا ہے وہ کہ یار یہ کیا ہوا یار, ایک نماز چھوڑنے میں اتنے یہ کیا ہوا یار, تو بجائے یعنی دین سے بھی دور ہوگا. تو پہلی چیز کیا ہو گئی, بولو بھائی, نیند. نیند پوری کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پوستیوں کی طرح سویا کرو, یہ مطلب نہیں ہے. یہ کیا مطلب ہے وہ میں ابھی بتاتا ہوں. دوسری چیز کیا ہے, دوسری چیز ہے ٹینشن نہیں لینی. ٹینشن نہیں لینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو کبھی ٹینشن ہوگی نہیں. ہے تو دنیا میں کوئی ایسا شخص ہے ہی نہیں جس کے سارے کام صحیح ہو رہے ہوں. اس پر تو ایک مستقل بیان ہے میرا کہ دنیا میں یعنی انسان جو ہے نا ڈپریشن کا علاج کیا ہے, تو میرے 3-4 بیانات ہیں, وہ آپ تفصیل سنیں. میں ابھی مختصر ایک بات بتا رہا ہوں کہ دیکھو دنیا میں ساری چاہتیں کسی کی بھی پوری نہیں ہوتی. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ جو چاہیں وہ ہو جائے. لوگ وزیر اعظم بنتے ہیں, جیل میں چلے جاتے ہیں, حقیقت ہے یہ. کہاں کہاں انسان پہنچتا ہے, پھانسی کے پھندوں پہ لٹک جاتے ہیں, اور معلوم نہیں کیا کیا ہوتا ہے. تو ساری چاہتیں نہیں پوری ہونے والی ہیں آپ کی. تو اب حل کیا ہے اس کا کہ بھائی ہر خواہش پوری کرو, یہ تو ہو نہیں سکتا. تو بھائی سمجھوتا کر لو. کیا خیال ہے, جب بھی کوئی مصیبت آئے پہلے تو کوشش کرو مصیبت نہ آئے. اپنی حماقتوں ایسی کام نہ کرو جس سے ٹینشن والا معاملہ پیدا ہو. میں نے بتایا تھا نا جمعے کے بیان میں, لڑکیوں سے دوستی لگانا, یہ چیزیں آپ کی ٹینشن میں اضافہ کریں گی, کمی نہیں کریں گی. حقیقت ہے یہ. تو یہ چرس پی رہا ہے, چرسیوں میں اٹھ رہا بیٹھ رہا ہے, چرس پینے سے ٹینشن بڑھتی ہے, کم نہیں ہوتی. جب نہیں ملے گی تو پاگل ہوگا نا. تو وہ کام, ایسے کام کرنا جس سے آپ غریب آدمی ہو لیکن رہنا اپنے مالداروں کے علاقے میں شروع کر دیا, اس سے ٹینشن بڑھے گی, احساس کمتری کا شکار ہو جاؤ گے. یار اس کے پاس بھی گاڑی, یار اس کے پاس کرولا, میرے پاس رکشا, خام خواہ کی. تو آپ کو چاہیے تھا کہ جب آپ رکشا ہے تو ایسے علاقے میں جاؤ جہاں سب کے پاس کیا ہے, رکشا ہے. دکان پکوڑوں کی ہے اور سوچیں کروڑوں کی. یہ خام خواہ میں لوگ ٹینشن میں آئے ہوئے ہیں. میں نے ڈیفنس کے لوگوں کو بھی ٹینشن میں دیکھا ہے. 1000 گز کا بنگلہ ہے, کروڑوں روپے کما رہے ہیں, مگر ٹینشن میں. یہ میں ہوائی باتیں نہیں کر رہا. لوگ آتے ہیں کیوں ٹینشن میں کہ پڑوسی کے پاس اس سے بھی زیادہ ہے. تو یہ ٹینشنیں قدرت کی طرف سے نہیں ہیں, یہ آپ کی اپنی پالی ہوئی ہیں. تو حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں ہمیشہ اپنے سے کمتر کو دیکھو. یار میرے پاس رکشا ہے اور فلاں آدمی قسطوں پہ بھی رکشا خریدنے کی صلاحیت نہیں رکھتا, سڑکوں پہ فٹ پاتھوں پہ پڑے ہوئے ہیں. 3-4 دن پہلے صدر گیا میں تو دیکھا فٹ پاتھ پہ لوگ پڑے ہوئے ہیں. میں نے کہا یار یہ بھی لوگ ہیں, نہ گھر ہے نہ بال بچے. ایک کنوارے کا فون آیا, ایسے جیسے وہ نہیں ہوتی, کیا بولوں میں, ایسے طنز کر رہا تھا, کہہ رہے یار کوئی رشتہ ہی نہیں دیتا, یہ زندگی کوئی زندگی ہے. تو میں نے سوچا, میں نے کہا دیکھو وہ جو صدر میں فٹ پاتھ پہ پڑے ہوئے ہیں نا, ان کو کوئی دے گا رشتہ؟ میں نے کہا تمہیں ابا نے گھر میں رکھا ہوا ہے, روٹی پانی پنکھا سب مل رہا ہے, دعا کرتے ہیں اللہ کوئی انتظام کر دے. نہیں کر رہے تو ان لوگوں کو دیکھو جن کو روٹی پانی بھی نہیں مل رہا. تو اپنے سے کمتر کو دیکھا جائے دنیا کے معاملے میں, اس سے آپ احساس کمتری کا شکار نہیں ہوں گے. تو ٹینشن ختم کرنے کی ایک بہت بڑی ذریعہ یہ ہے کہ اگر پھر بھی کوئی مصیبت آ گئی تو تقدیر کا سوچا جائے کہ جو چیز مقدر میں ہے وہ ٹل نہیں سکتی. اور دنیا مسافر خانہ ہے, یہاں اگر ٹینشن ہے تو وہ بھی عارضی, یہاں کی خوشی بھی عارضی. ایک آدمی کے بچے بچھڑ گئے, طلاق ہوئی میاں بیوی میں, بیوی بچوں کو لے گئے فرار. اب وہ میرے پاس آیا, ایسے بیچارہ, ظاہر ہے بچے تو یاد آتے ہیں, ایسے اس کی حالت خراب, اسٹریس. تو میں نے کہا کیس کرو عدالت میں. کہہ رہے عدالت میں کیس سے کوئی فائدہ نہیں ہے, نہیں ملیں گے بچے. بہت میں نے حل بتائے, یہ کر لو, تمام حل ناکام. میں نے کہا پھر یوں کرو. کیا کرو؟ مٹی ڈال. میں نے کہا ڈاکٹر عافیہ صدیقہ کا سوچو, وہ عورت ہے, جیل میں ہے, اپنے بچوں سے دور ہے,
مزید اولاد بھی نہیں ہو سکتے اس کے. تو میں نے کہا تمہارا اگر تمہیں جیل میں ڈال دیا جائے نا ابھی تو تم کہو گے چلو بچے نہ ملے لیکن جیل سے تو باہر آؤں, یہی سوچو گے نا. اس کا سوچو کہ وہ ایک عورت ذات ہے, کئی سالوں سے جیل کے اندر پڑی ہوئی ہے, اور عورت کے لیے بچوں سے جدائی وہ بہت زیادہ مشکل ہے, مرد تو برداشت کر لیتا ہے. تو میں نے کہا اب جو چیز بس میں نہیں ہے اس پہ غم کرنا فضول, مٹی ڈالو ایسے اور شادی کرو اور مزید نئے بچے پیدا کرو. جب ادھر دوسری اولاد آئے گی تو ادھر سے ذہن آپ کا ہٹ جائے گا. کہتے ہیں لوگ تانے دیں گے, بچوں کو بھول گیا. میں نے کہا لوگوں کے پاس فالتو ٹائم بہت ہے, ٹھیک ہے نا, وہ تانے دیتے رہیں گے, لوگوں کے تانوں کی پرواہ مت. جب ایک چیز آپ کے بس میں نہیں ہے تو اس پہ سوچنا کیسا. یہ بھی ایک بہت بڑا نسخہ ہے سکون کا کہ جو چیز آپ کے اختیار میں نہیں ہے اس کے بارے میں سوچنا بند کر دو. دیکھو نوح علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے کی ساری زندگی تربیت کرتے رہے مگر وہ کافر نکلا. آخری وقت میں نوح علیہ السلام کو اپنے بیٹے پر کتنا پیار آیا کہ میری کشتی میں سوار ہو جا. بیٹا کہتا ہے سآوی الی جبل یعصمنی من الماء, میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا. پیغمبر کو اپنی اولاد سے بہت محبت ہوتی ہے, بہت زیادہ, جیسے یعقوب علیہ السلام کو تھی نا اپنے بیٹے سے. کتنا درد ہوگا اس وقت نوح علیہ السلام کے دل میں, کیسے تڑپ رہے ہوں گے. لیکن بیٹا باز نہ آیا. وحال بینہم الموج فکان من المغرقین, ایک موج آئی اور اس کو غرق کر دیا. نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی ان ابنی من اہلی, اے اللہ میرا بیٹا میرے اہل و عیال میں سے ہے, تو نے تو وعدہ کیا تھا تو میرے اہل و عیال کا خیال کرے گا. اللہ نے کیا فرمایا انہ لیس من اہلک, یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے, اس کا عمل ٹھیک نہیں ہے. فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم, دوبارہ یہ سوال مجھ سے مت کرنا. اب یہ نہیں کہ نوح علیہ السلام بیٹھ گئے اور یہ کیا ہو گیا اور اب سوچیں یہ تو بڑا, بس نوح علیہ السلام نے فوراً استغفار کیا. اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم, اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں ایسی چیز کی, میں تجھ سے ایسا سوال کروں جس کی دلیل میرے پاس نہیں. بس ختم, بھول گئے. اب یہ تھوڑی کہ روتے رہیں بیٹھ کے, بھئی جو چیز بس میں نہیں ہے چھوڑ دو. تو ہم بہت ساری چیزوں کی ٹینشن لیتے ہیں جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے. پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے, بیٹھ کے خام میں پریشان ہے. بھائی تم سے پوچھ کے تھوڑی مہنگا ہوا ہے. غم کرنے سے اگر وہ سستا ہو جائے تو رو. میں اپنا میرے پاس تھی کاواساکی جی ٹی او, کاواساکی جی ٹی او 125. آپ کو پتا ہے کیا بائک تھی وہ, ہم نے بھی بڑے شوق پالے ہیں ایک زمانے میں. میں اس کا اس میں پیٹرول ٹھیک ٹھاک ڈلتا تھا. اب جب پیٹرول مہنگا ہوتا تو سب سے زیادہ متاثر میں ہوتا تھا اس سے. 50 والوں کو کچھ نہیں ہوتا تھا. تو میں ایک دفعہ پیٹرول پمپ گیا, میں نے پیٹرول ڈلوایا اس میں, تو اس نے کہا وہ 5 روپے پر لیٹر بڑھ گیا ہے. مجھے بڑا غصہ آیا. میں نے ساتھ والے سے کہا, میں نے کہا یار یہ کیا مذاق ہے یار, ہر تھوڑے دن کے بعد 5 روپے بڑھ رہا ہے, تو آپ کو غصہ نہیں آیا؟ اس نے کہا صرف میرے لیے تھوڑی بڑھ رہا ہے, پوری قوم کے لیے بڑھ رہا ہے نا. تو مجھے اس کی بات بڑی اچھی لگی. اس نے کہا میرے اکیلے کے لیے بڑھے تو مجھے غصہ آئے, سب کے لیے بڑھ رہا ہے تو چلو ٹھیک ہے. اس دن کے بعد سے اب تک پیٹرول بڑھنے پر مجھے غصہ نہیں آیا. میں یہی کہتا ہوں یار مجھے ٹینشن لینے سے کیا ملے گا. 100 روپے لیٹر بڑھ جائے, زیادہ زیادہ یہ ہوگا, بہت زیادہ بڑھے گا تو گاڑی بیچ دو. بھائی نہیں ہمارے کنٹرول سے باہر ہو گئی ہے, گاڑی بیچ دو, دوبارہ آ جاؤ, ٹیکسی پہ آ جاؤ, پھر بھی ہے تو پھر رکشے پہ آ جاؤ, پھر چنچی پہ آ جاؤ, پھر پیدل ہو جاؤ. جو چیز اختیار میں نہیں ہے اس کی ٹینشن لینا حماقت ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اسی طرح یاد رکھو اولاد کی تربیت کا معاملہ ہے. ہمارے ہاں جو لوگ نئے نئے دیندار بنتے ہیں یا پرانے بھی, وہ چاہتے ہیں میرا گھر 100% خلفائے راشدین جیسا بن جائے, جبکہ بیگم پہ کنٹرول نہیں ہوتا, وہ الگ سمت میں جا رہی ہوتی ہے. اب آپ نے ڈنڈا چلانا شروع کر دیا, بچے باغی ہونا شروع. وہ بجائے دین پہ آنے کے ابا کو مکھنچو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اور بغاوت پھیلتی ہے. تو بھائی آپ اعتدال سے تربیت کی کوشش کرو, ہو گئی ٹھیک ہے, نہیں ہوئی ہم سے نہیں سوال ہوگا, ہم جو کر سکتے تھے ہم نے کر لیا. تو ہم نے نا بہت ساری چیزیں
یہ ہو رہا ہے معاشرے میں غلط، یہ ہو رہا ہے، وہ والے وہ جماعت کیوں آ گئی، وہ جماعت کیوں آ گئی، وہ فلاں فرقہ کیوں بڑھ رہا ہے، یہ والے کی کم ہو رہے ہیں، وہ زور سے آمین کیوں کہہ رہے ہیں، وہ آہستہ آمین کیوں کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ رفع الیدین کیوں کر رہا ہے، وہ رفع الیدین کیوں نہیں کر رہا. میرا ایک اصول ہے، میں جب کسی ٹاپک پر بیان کرتا ہوں تو مجھے جب بھی کوئی ایسے اختلافی مسائل پر بیان ہوتا ہے نا تو اکثر لوگوں کے پھر واٹس ایپ پہ میسج آنا شروع ہوتے ہیں، آپ نے جو یہ بیان کیا اس میں یہ والی بات، حالانکہ اس بات کا جواب اس میں موجود ہوتا ہے. تو میں پھر مزید جواب نہیں دیتا، میں کہتا ہوں پورا بیان سنیں. وہ پھر جواب بھیجتے ہیں کہ ہم نے پورا بیان سنا ہے. میں کہتا ہوں دوبارہ سنیں. کہتا ہے سنا تو ہے، مجھے جواب نہیں ملا، جبکہ مجھے پتا ہوتا ہے جواب اس میں ہے. میں کہتا ہوں پھر تیسری بار دوبارہ سن، کیونکہ اس سے زیادہ کہ ہم مکلف نہیں. اب یہی تھوڑی کہ ایک ہی چیز کو لے کے پھر وہی سوال وہی جواب وہی سوال وہی جواب. پبلک کے پاس تو ٹائم ہے، وہ تو کرتے رہیں گے اور آپ کی صلاحیتیں بیکار ضائع ہوتی رہیں گی. بھائی ہم جب ایک ٹاپک پر بات کی، پورا کور کیا اس کو، مجھے اچھی طرح معلوم ہے آپ کے ان تمام سوالات کا جواب اس میں موجود ہے. اب بار بار سوال کرو گے تو ہم نئے سرے سے جواب دے کے ٹائم ضائع. یہ ٹینشن ہے خامخواہ کی کیوں پالیں؟ ٹینشن پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ ٹینشن یہ ہوتی ہے کہ یار اتنی تفصیل سے میں نے بیان کیا پھر بھی لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا، ہائے یہ کیا یار، یہ کیا ہے. اس سے آپ خامخواہ میں آپ کے سر کے بال غائب ہوتے رہیں گے. تو ہم یہی کہیں گے اے اللہ ہم سے جو ہو سکا تھا ہم نے کر دیا. اب سمجھ میں آنا سمجھانا کس کے بس میں ہے؟ اللہ کے بس. نبی کی بات سب کی سمجھ میں نہیں آئی، اور اللہ تعالیٰ نے نبی کو کتنی تسلی دی ہیں قرآن میں. نبی کو بار بار کہا کہ آپ جو سمجھا رہے ہیں پھر بھی یہ نہیں سمجھ رہے تو ٹینشن نہ لیں. کیوں؟ نبی کو اگر زیادہ ٹینشن ہوگی تو کام کون کرے گا؟ قرآن میں سینکڑوں آیتیں ہیں جو صرف تسلی پر مبنی ہیں، جن میں نبی کو کیا دی جا رہی ہے؟ تسلی. لعلک باخع نفسک علی آثارہم، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی ہدایت کے پیچھے آپ کی جان ہی ہلاک ہو جائے، یعنی غم سے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہوتے تھے کہ ان کو میں نے معجزے بھی دکھا دیے اور میں نے بتایا کہ یہ بت ہیں جن جو نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں، ہر طرح سے سمجھا دیا. ٹھیک ہے. اور میری 40 سالہ زندگی بھی انہوں نے دیکھی کہ زندگی میں کبھی میں نے جھوٹ نہیں بولا، امین اور صادق مشہور ہوں. اور یہ پیغمبروں کا انتظار بھی کر رہے تھے کہ ایک نبی آنے والا ہے. سب چیزیں ہو گئیں پھر بھی نہیں مان رہے، تو ٹینشن تو ہوتی ہے نا. تو قرآن نبی کو کیا کہہ رہا ہے کہ مزید ٹینشن لیں؟ نہ قرآن ٹینشن کیا کر رہا ہے؟ کام. نہ ٹینشن نہ لیں، ٹینشن نہ لیں. انت علیہم بمسیطر، آپ ان پر نگہبان نہیں ہیں، داروغہ نہیں ہیں، گن پوائنٹ پہ نہیں لائیں گے آپ کسی کو، آپ سے سوال نہیں ہوگا. آپ بلغ ما ارسل الیک من ربک، آپ کا کام ہے پہنچانا. یہاں تک کہ اپنے سگے چچا ایمان نہیں لے کر آ رہے جنہوں نے آپ کو پالا بچپن سے. چلو وہ تو دشمن تھے، وہ ایمان نہ لائیں تو انسان صبر کرتا ہے، یہ تو دشمن ہے. اپنے سگے چچا جنہوں نے بچپن میں پالا، کفالت کی آپ کی، 3 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ کیا ہے قریش نے، کھانا پینا بند کر دیا، شعب ابی طالب کی گھاٹی میں بند کر دیا بنی ہاشم کو کہ ان کا 3 سال تک کوئی لنک نہیں ہوگا ان سے، تاکہ یہ رجوع کریں اپنے دین سے. ابو طالب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس گھاٹی میں بند ہوئے، ایمان نہیں لائے مگر اپنے بھتیجے کا ساتھ دیا. اتنے اچھے چچا لیکن ایمان نہیں لائے. کیسا نبی کا دل کڑتا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ موت کے وقت آ کے نبی نے کہا کہ ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیں تاکہ قیامت کے دن آپ کی بخشش کر سکوں، سفارش کر سکوں، آپ کی اللہ سے بخشش کی دعا کر سکوں. کیسا دل مچلتا ہوگا نا. ابو طالب کو خیال آیا کلمہ پڑھنے کا. قریش کے جو سردار تھے انہوں نے ابو طالب کو دیکھنا شروع کر دیا کہ کلمہ، کتنا غصہ آیا ہوگا نبی کو ان سرداروں پہ کہ میرا چچا جس نے میری اتنی کفالت کی، مجھ سے اتنی محبت کی، آج وہ میرے سامنے جہنم کی آگ میں داخل ہو رہا ہے اور یہ کمبخت کھڑے ہوئے اس کو ورغلا رہے ہیں. ابو طالب نے چند اشعار کہے کہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ عرب کہیں گے کہ ساری زندگی اسلام نہیں لایا، موت کے وقت موت کے ڈر سے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا، یہ ڈر نہ ہوتا تو آئے محمد آج میں تیری آنکھیں کلمہ پڑھ کے ٹھنڈی کر دیتا. لیکن اس کو انہوں نے غیرت کا مسئلہ بنا لیا
کہ میں مروں گا تو سردار کہیں گے کہ یہ ایک زبان والا نہیں ہے, زبان تبدیل کر لی انہوں نے, کرنا تھا تو پہلے ہی مان لاتا نا, اب کیوں. اور وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِّن خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ كُلِّهَا, مجھے یقین ہے کہ محمد جو میرا بھتیجا دین لے کر آیا ہے تمام دنیا کے دینوں میں سب سے افضل ہے. لولا الحذار لولا الملامت او حذار مسبت, اگر ملامت کا خوف یا لوگوں کے برے بھلے کہنے کا خوف نہ ہوتا تو آج میں اپنے بھتیجے کی آنکھیں ٹھنڈی کر دیتا. کیسا دل کوڑا ہوگا میرے بھائی, کیسا, جس کو جہنم کی آگ کا یقین ہے اور ان کو معلوم ہے کہ میرا چچا جہنم کی آگ میں داخل ہونے والا ہے, کیسا تڑپ رہے ہوں گے. اور ابو طالب کی آنکھیں بند ہو گئیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غم زدہ ہوئے, اللہ نے پھر کیا دی, تسلی کی آیتیں کہ ٹینشن نہ لو. یہ میں آپ کو کیوں واقعات سنا رہا ہوں کہ جب اتنے بڑے بڑے غم کے واقعات میں اللہ ٹینشن لینے کو پسند نہیں کر رہے, تو ہماری چھوٹی چھوٹی, اس کی پکوڑے کی دکان چل گئی, میری دکان بند ہو گئی, اس کو سواری مل گئی ہے بھائی رکشے میں, مجھے سواری نہیں ملی, ان چیزوں میں ٹینشن لینے کا کیا مطلب. بہت مشکل ہے یار, کیا کریں یار. ہماری ٹینشن یہی ہوتی ہے نا یار, سیٹنگ وہاں چل رہی تھی, ابا نے رشتہ وہاں طے کر دیا, یہ کوئی ٹینشن کی چیز ہے. ٹینشن تو وہ ہے جو نبی کو ہوئی تھی, یہی ٹینشن ہے آج کل. تو نبی کو کس قدر غم ہوا ہوگا, غیرت بھی ہے نبی میں, حیا بھی ہے, محبت بھی ہے, لیکن اللہ کیا کہہ رہے ہیں, ٹینشن نہ لیں. کیوں؟ وہی اصول جو میں نے آپ کو بیان کیا کہ جو چیز اختیار میں نہیں ہے اس پر ٹینشن نہیں لینی چاہیے. انک لا تہدی, یہ آیتیں نازل ہوئیں, من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء, اے محمد جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کو ہدایت دینے کے مالک نہیں ہیں. محبت الگ چیز ہے, ہدایت ہمارے ہاتھ میں ہے, آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. اب اگر نبی اسی غم کو لے کے بیٹھے رہتے تو کہاں سے دعوت اور تبلیغ کا کام ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ نے پوچھا کہ ابو طالب جو اتنی خدمت کرتا تھا آپ کی, کرتے تھے اور اتنا کچھ انہوں نے کیا, تو کیا یہ نیکیاں قیامت کے دن کام آئیں گی؟ آپ نے فرمایا ہاں. کتنا کام آئیں گی کہ جہنم کے نچلے طبقے سے اللہ اٹھا کے اوپر والے طبقے میں لے آئے گا, اور پاؤں میں صرف آگ ہوگی مگر اس سے دماغ ایسے کھولے گا جیسے ہانڈی. ابو طالب پورے جہنم کی آگ میں نہیں ہوں گے, صرف ان کے پاؤں جہنم کی آگ میں ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کافر کی نیکیاں کام تو آتی ہیں مگر عذاب کم کرنے میں, عذاب ختم کرنے میں نہیں آتی گا. تو آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بہت کچھ غلط ہو رہا ہے, دلائل کے انبار لگا دو پھر بھی لوگ نہیں مانتے, اور فرقواریت, ایک دوسرے پہ طعن و تشنی, گھریلو حالات میں گڑبڑ. تو اس میں اگر آپ ٹینشن لینا شروع کر دو گے تو پھر سوائے ڈپریشن کی گولیوں کی ایک نئی ٹینشن لگ جائے گی. جس دن گولی نہیں کھائی اس دن عجیب سا ہو گیا. ڈپریشن کا مریض کو جس دن گولی نہ ملے وہ خود گولی کی طرح بن جاتا ہے, وہ پھر کئی لوگوں کو گولیاں کھانی پڑتی ہیں اس سے بات چیت کے بعد. تو اس لیے میرے بھائی دو چیزیں یاد رہیں گی, ایک نیند اور دوسرا ٹینشن. جتنا ہو سکے, پھر بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے, ایسا نہیں ہے کہ ناممکن ہے 100% ختم ہو جائے, یہ تو ممکن نہیں ہے, لیکن بہت سی چیزیں خود مسلط کی ہوئی ہیں. رہا مسئلہ نیند کا, اب یہ ٹاپک پورا چینج ہو گیا تو میں مکمل ہی کر دوں. نیند کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پوستیوں کی طرح ٹھیک ہے پڑے رہو کہ بھئی مفتی صاحب نے بیان کیا ہے کہ سونا بہت ضروری, سو رہے ہیں, اٹھ ہی نہیں رہے. سمجھ رہے ہو, یہ مطلب نہیں ہے. جیسے کھانا اس وقت فائدے مند دے گا جب بھوک لگ رہی ہے, اور اتنا کھانا فائدے مند دے گا جتنی بھوک ہے. زیادہ کھاؤ گے تو طاقت اور توانائی نہیں آئے گی, پھٹو گے. جیسے کہ لوگ پھٹ رہے ہیں, فلاں ایک دھماکے کے ساتھ پھٹ گئے, خبریں آتی رہتی ہیں, بیٹھے بیٹھے پھٹ گئے, رگیں پھٹ رہی ہیں نا. تو نیند کا مطلب یہ ہے کہ گہری نیند حاصل کی جائے, چاہے وہ تھوڑی دیر کی ہو. سمجھ رہے ہو. اب اس پہ باقاعدہ ٹائم لینڈر والے نا ایک سلیپ مینجمنٹ کرواتے ہیں, وہ میں نے کی بھی ہے سلیپ مینجمنٹ کی, اگرچہ میرا بھی اس پر پورا عمل ہے نہیں, لیکن بہرحال کی بھی ہے وہ میں نے. تو سلیپ مینجمنٹ ایک
وہ کر لیں تو اچھا ہے ٹائم لینڈر والوں کے پاس جا کے. ورنہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ رات کو جلدی سوئیں اور صبح جلدی اٹھیں. سمجھ رہے ہو؟ رات کی جو تھوڑی نیند ہے وہ دن کی زیادہ نیند سے بہتر ہے. ایک کام تو یہ. دوسرا, دن میں لازمی سوئیں. یہ جو صبح سے لے کے رات تک کا وقت ہے یہ بہت لمبا ہوتا ہے. لوگ اس دوران سوتے نہیں ہیں, اس لیے ہر وقت تھکے تھکے سے رہتے ہیں. ابھی دیکھو میں کتنا فریش لگ رہا ہوں آپ کو کہ نہیں لگ رہا؟ کیونکہ میں دوپہر کو سویا ہوں. دوپہر کو آپ اگر سو جاؤ, آپ رات 12, 1, 2, 3 بجے تک فریش رہو گے, فٹ فاٹ, ایسا دماغ سیٹ رہے گا آپ کا. تو قیلولہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیلوا فإن الشیطان لا تقیل, قیلولہ کرو, شیطان قیلولہ نہیں کرتا. اب غیر مسلموں نے بھی یہ شروع کر دیا ہے قیلولہ. چائنا میں پوری قوم دوپہر کو سونے لگی ہے. تو دوپہر کو لازمی سونا ہے. اب لوگ یہ کہتے ہیں ایکچولی ہمارے مسائل گئے, بولو میں سوؤں گا, جاؤ جو مرضی کرنا ہے. آفس میں اگر سونے کا ٹائم نہیں ملتا, مسجد میں نماز پڑھو تھوڑی دیر کے لیے, وہیں لیٹ جاؤ, اور موبائل بند کر دو. لوگوں سے کہو چپ کر کے تھوڑی دیر رہنا, چپ بھی کر دیا کرو. ہر وقت کیا کر رہے ہو آپ؟ سونے کے لیٹ ہو گے نا, اور بھائی دوسرا دوست آ جائے گا, وہ بھی آپ کے ساتھ ہے سونے کے لیے, پھر گپ شپ شروع کر دے گا. بولے گا یار تھوڑی دیر سونے دو, آنکھ بند ہونے دو, اٹھ کے تسلی سے باتیں کریں گے. آفس کا ٹائم ہے نا, باتیں کرنے کے لیے تو ہے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ سونے کے لیے لیٹتے ہیں تو باتیں کر رہے ہیں. تو بھائی باتیں, موبائل بند. شیطان کہے گا کوئی ایمرجنسی کال نہ آ جائے. بولو اس سے زیادہ ایمرجنسی میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے کہ مجھے اس وقت کیا کرنا ہے, سونا ہے. دوپہر کو آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ, یعنی اس پر نہیں ہے کہ دورانیہ کتنا لمبا ہو, اس پر ہونا چاہیے کہ نیند چاہے 10 منٹ کی گہری نیند کی علامت ہے خواب آنا شروع ہو جائے. کوئی خواب آ گیا نا تو سمجھو کہ گہری نیند ہے. تو گہری نیند ہونی چاہیے, تھوڑی دیر کی ہو لیکن نیند گہری ہو, اس سے بالکل فریش ہو جاؤ گے آپ. اور رات کا بھی ایسا ہی ہے کہ جب لیٹے ہو, اچھا یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لیٹتے ہیں تو نیند نہیں آتی, تو جب ایک روٹین ہوگی نا سونے جاگنے کی تو پھر نیند آنا انشاءاللہ شروع ہو جائے گی. نیند ایک عجیب چیز ہے کہ جب آپ کی روٹین ہونا تو پھر روٹین پہ تو چند دن پرابلم ہوگی. البتہ وہ لوگ جن کے کاموں کی کوئی ترتیب ہی نہیں ہے, یعنی وہ تو کام ایسے ہیں کہ وہ شیڈول بن نہیں پاتا ان کا, تو پھر ان کے لیے یہ سیٹنگ نہیں ہے. ان کے لیے کہ پھر جب موقع ملے سو جاؤ, لیکن دوپہر کو ان کے لیے بھی سونا ضروری ہے. تو سونے کو کریں اور گہری نیند ہونی چاہیے. اور رات کے وقت چائے نہ پئیں, اس سے نیند خراب ہوتی ہے. کافی, چائے, گٹکے, پان, یہ سب نیند کو ختم, نسوار یہ نیند کو ختم کر دیتی ہیں ساری چیزیں. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی. ہمارے ایک دوست تھے, نیند نہ ہونے کی وجہ سے دل کے مریض بن گئے وہ. اور یاد رکھو نیند کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے چند دن دفعہ نیند نہیں ہوئی تو بیمار ہو جائیں گے, یعنی بہت عرصہ نیند نہ ہوئی تو بیمار ہوں گے. 2-4 دفعہ بھی اگر ایسا ہو گیا نا کہ کچھ دن یعنی 5-6 دن تک نیند مکمل نہ ہوئی, اس سے بھی بیماری کا اٹیک ہو سکتا ہے. ہمارے ایک جاننے والے وہ 2 دن نہیں سو سکے, ہمیشہ کے لیے دل کا عارضہ ان کو لاحق ہو گیا, حالانکہ صرف 2 دن نہیں سو سکے تھے. اس لیے جیسے سانس ہے نا 24 گھنٹے چاہیے, ایسے ہی نیند بھی لازمی چاہیے انسان کو, ورنہ کوئی بڑی بیماری اٹیک کر لیتی ہے انسان کے اوپر. ہاں جوانی میں پتہ نہیں چلتا, تھوڑا سا عمر زیادہ ہو پھر تو بہت بڑے مسائل ہو جاتے ہیں. کہاں سے کہاں بات چلی گئی, لیکن آپ کے فائدے کے لیے ہوگی. اور دوسری بات یہ کہ جیسے خود اپنی نیند کا خیال کرتے ہیں تو گھر میں خواتین کی نیند کا بھی خیال کیا کریں. بعض لوگ چنگیز خان بھر کے گھر میں داخل ہوتے ہیں, بیگم سو رہی ہے, ٹھڈا مار کے اٹھایا, چلو اٹھ کے چائے بنا میرے لیے. اب وہ بیچاری اڑ گئی تو اس کی نیند ختم ہو گئی, کیونکہ ایک دفعہ جب انسان اڑ جائے تو پھر دوبارہ نیند آنا مشکل ہوتا ہے. تو انسان کے بچے بن کے زندگی گزارنی چاہیے, گدھوں کی طرح زندگی نہیں گزارنی چاہیے. وہ بھی انسان ہیں جو گھر میں رہ رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھتے تھے نا تو اتنی آہستہ خاموشی سے اٹھتے تھے کہ گھر والوں کو کی آنکھ نہ کھلے. اور یہ بھی میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ خواتین کو نیند کی ضرورت مردوں سے زیادہ ہے. یعنی خواتین کو ذہنی سکون کے لیے جو نیند کا ڈیوریشن ہے وہ مرد سے, یعنی ان کو زیادہ سونا پڑتا ہے مرد کی نسبت. مرد کو اللہ نے بنایا طاقتور, وہ تھوڑی نیند میں بھی
فٹ فاٹ ہو جاتا ہے. عورت کو اللہ نے بنایا کمزور, اس کو فٹ فاٹ رہنے کے لیے نیند زیادہ چاہیے. سمجھائیں یار. اور یہ بھی ذہن میں رکھو کہ 7-8 گھنٹے کی نیند صحت کے لیے ضروری نہیں ہے, یہ بہت زیادہ ہے. ٹائم پہ ہو تھوڑی ہو, وہ اس 8-9 گھنٹے کی نیند سے بہتر ہے جو بے وقت ہو. اور ایک آخری بات یہ بھی کہ جب کھانا کھاتے ہیں نا اس کے تھوڑی دیر بعد سونا, یہ سب سے بہترین ٹائم ہے. کیا یار, کیا کتنی اہم معلومات دے رہا ہوں آپ کو میں بھائی. نیند کا سب سے بہترین ٹائم کیا ہے؟ کھانا کھانے کے آدھے گھنٹے بعد. رات کا کھانا آپ نے کھایا, تھوڑا واک کرو, اور پھر یہ جو کہتے ہیں نا کھانا کھانے کے 2-3 گھنٹے بعد, ایسا نہیں ہے. ہوگی لوگوں کی تحقیق, ہماری تحقیق یہ نہیں ہے. کیونکہ جب آپ کھانا کھاتے ہیں شوگر لیول ہائی ہوتا ہے, آپ کو غنودگی آتی ہے. جیسے ہی غنودگی آئے تو فطرت کہہ رہی ہے کہ اب کیا کرو, سو جاؤ. دوپہر فوراً سو جاؤ, رات کو تھوڑا سا واک کر کے تاکہ تہ بیٹھ جائے تھوڑی سی. یہاں رکھا ہوا ہے ابھی ایک دم لیٹ گئے تو پھر اوپر نہ آ جائے وہ. تو رات کو جب آپ نے کھانا کھایا ہلکا پھلکا, کیونکہ شریف لوگ ہیں, کھایا کھانا, تھوڑی سی واک کی, ایک دم تھوڑی طبیعت بوجھل ہونا شروع ہوگی تو اس وقت فوراً سو جاؤ. اگر اس وقت نہیں سوئے, اس بات کا امکان ہے کہ نیند غائب ہو جائے گی اور کھانا ہضم بھی نہیں ہوگا. نیند سے بہتر کوئی ہاضم نہیں ہے. دیکھو قدرت کبھی غلطی نہیں کرتی, فطرت جو ہے نا کبھی بھی گڑبڑ نہیں کرتی. فطرت کا ایسا خاندانی سیٹ اپ ہے نا ہماری باڈی میں, فطرت جو کام کرا رہی ہے نا وہ وہی کام اس وقت کرنا آپ کے لیے بہتر ہوتا ہے. کھانا کھا کے نیند آتی ہے کہ نہیں آتی؟ تو یہ خام خمیں نہیں آتی, کیونکہ اللہ کو معلوم ہے کہ اب کھانے کے لیے ہضم کرنے کے لیے سونا ضروری ہے. لہذا اللہ چاہتے ہیں کہ آپ سو جائیں, تو نیند فطرت مسلط کر دیتی ہے اور آپ سوتے نہیں ہیں. آپ کہتے ہیں ابھی تو کھایا ہے ہم نے, ابھی کیوں سوؤں, ابھی تو ہمارا جاگنا شروع ہوا ہے. کیونکہ سارا جو بلڈ کا سرکولیشن ہے وہ معدے کی طرف جاتا ہے, دماغ اوپر سے کیا ہو جاتا ہے, خالی. دماغ کام کرنا چھوڑے گا تو اب فطرت کیا کہہ رہی ہے, سو جاؤ, تاکہ بلڈ کا سرکولیشن معدے کی طرف رہے اور وہ کھانا ہضم کرنے پہ زور لگائے. تو اس وقت آپ جب کھانا کھا کے آدھا پونا گھنٹہ بعد سو گے, نیند بھی خاندانی آئے گی. 3-4 گھنٹے گہری نیند سو کے اٹھ جاؤ, بالکل فٹ فاٹ فریش فاش ہو جاؤ گے آپ. ایسا مزہ آئے گا. وہ اس کا فائدہ یہ بھی ہوگا کہ وہ سارا کھانا جزو بدن بنے گا, وہ انرجی آپ کی اسٹور ہو جائے گی. کیسے سمجھائیں اللہ کے بندو, انرجی کیا ہو جائے گی, اسٹور. پھر جب اٹھو گے نا جسم میں طاقت بھی ہوگی, فریش بھی ہوگے, پھر اپنے کاموں میں لگ جاؤ. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے. پھر اگر تھک گئے, پھر غنودگی آنا شروع ہوئی, تو دوپہر کو قیلولہ کرنا ہے. اس سے پہلے یہ نہیں کہ پھر سو جاؤ. باقاعدہ جو لیٹنے والا سونا ہے وہ 2 ٹائم ہونا چاہیے, لیٹ کے سونا. ایک رات کو 3-4 گھنٹے گہری نیند والا, اور ایک دن میں قیلولہ. اس کے بعد اگر درمیان میں کہیں نیند آتی ہے نا, جیسے کیونکہ یہ بھی بڑا لمبا, آپ سو گئے رات کو 10 بجے گہری نیند, 11, 12, 1, 2 بجے اٹھ جائیں آپ, 4 گھنٹے بہت ہیں. گہری نیند میں 4 گھنٹے, 2 بجے اٹھیں, غسل کریں, فریش ہو جائیں, فٹ فاٹ ہو جائیں, اپنے کاموں میں بس لیپ ٹاپ لے کے بیٹھ جائیں, تہجد پڑھیں, تلاوت کریں, کچھ نہیں تو اچھلیں کودیں. ٹھیک ہے نا, کیونکہ اب سونے کا کیا فائدہ بھائی, کیونکہ زیادہ سونا بھی نقصان دہ. اب آپ دوپہر سونا ہے نا تو درمیان میں وقت بہت لمبا ہے. اب اگر آفس میں کہیں نیند آ رہی ہے تو پھر 5 منٹ کے لیے بھی کہیں سر رکھ کے سو جائیں گے نا, وہ بہت زیادہ فریش کر دے گا آپ کو. یہ تجربہ کریں, آپ کو مزہ نہ آئے پیسے واپس. آپ دیکھو آپ کا ٹائم اتنی کم ڈیوریشن ہوگا نیند کا, باقی سارا ٹائم کام کے لیے بچے گا اور ہر وقت فریش رہیں گے آپ. یہ باتیں بتانے کے لوگ 50-50 ہزار روپے لیتے ہیں, جو میں آپ کو فری پھوکڑ میں بتا رہا ہوں. سمجھ رہے ہو, ایک بندے سے لیتے ہیں جو فری پھوکڑ میں بتا رہا ہوں میں. اور یہ باتیں بھی ہم نے پیسے دے کے سیکھی ہیں, فری میں نہیں ملی ہم کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات. 24 گھنٹے میں آپ بمشکل 5 گھنٹے سو گے, لیکن ہر وقت فریش نظر آؤ گے آپ, اور صحت اچھی ہوگی, کولیسٹرول ختم ہو جائے گا, ویٹ کم ہو جائے گا آپ کا. سمجھ رہے ہو. تو جب درمیان میں نیند آئے نا تو لیٹ کے نہیں سونا, ایسے سونا ہے جیسے گورنمنٹ کے آفیسر دفتروں میں سوتے ہیں, پولیس والے جیسے تھانے میں سوتے ہیں. وہ باقاعدہ لیٹ کے نہیں, وہ ہر وقت ایسے منہ پہ ٹوپی رکھ کے سو رہے ہوں. FIR کٹوانے جاؤ تو خراٹے لے رہے ہوں گے, اٹھانا پڑتا. مجھے اچھی طرح یاد ہے, میں ایک جگہ کہیں گیا سفر پہ, کام بہت زیادہ تھا, تو اب دن
رات سے جاگے 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 10 بجے نا ہم کلاس لے رہے تھے کہیں, بہت سخت نیند آنے لگی, تو کلاس میں 10 منٹ کا وقفہ ہوا, چائے اور وہ جو بھی وقفے ہوتے ہیں کافی. تو مجھے یہ فلسفہ معلوم تھا کہ بھائی اب اگر سو گئے لمبا تو دوپہر کا قیلولہ نہیں ہو, وہ نہیں ہو سکتا, اس کو بچانا ہے, وہ ضروری ہے. تو مجھے یاد ہے میں تھا اور میرے ساتھ ایک اور بھی تھے, آفیسر تھے, وہ کسی گورنمنٹ کے ادارے میں. ہم دونوں گئے, ہم نے کہیں کونا کھانچا تلاش کیا, چادر بچھائی, 5 منٹ کے لیے الارم لگا کے لیٹے ہیں کیونکہ صرف ہمارے پاس 5 منٹ تھے. واقعتاً 5 منٹ میں اتنی گہری نیند آئی ہے, 5 منٹ الارم بجا تو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا ہم کہاں ہیں. یہ ہوتا ہے جب آپ تمیز سے سوتے ہو نا اس شیڈول کے تحت, تو ایسا ہی ہوگا. ابھی کیا لیٹے ہوئے ہیں, کروٹیں بدل رہے ہیں, نیند ہی نہیں آ رہی, کوئی شیڈول ہی نہیں ہے. تو 5 منٹ سوئے ہیں, اس کے بعد وضو کیا, آ کے بیٹھے اتنے فریش کہ بالکل فٹ فاٹ. تو یہ بہت اہم چیز ہے, اس سے کیا آپ کے چیمبر کیا رہے گا, چیمبر صحیح کام کرے گا. کیونکہ جیسے نیند صحت کے لیے ضروری ہے, غیر ضروری نیند صحت کے لیے نقصان دہ بھی ہے. دماغ موٹا ہو جاتا ہے, جو زیادہ سوتے ہیں نا وہ ذہین نہیں ہوتے, نظر کمزور ہو جاتی ہے ان کی, کولیسٹرول بڑھنے لگتا ہے جسم میں. جو بے وقت سوتے ہیں ان کو شوگر کی بیماری پیدا ہوتی ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی یار کیا کر, بے وقت سونے سے کون سی بیماری پیدا ہوتی ہے. کیونکہ آخری بات, ہر بات آخری کہہ کے آخری چلا رہا ہوں, ٹاپک تو مکمل ہو نا. دیکھو آپ نے دیکھا ہوگا مرغیاں غروب آفتاب ہوتے ہی ڈڑبوں کے اندر گھستی ہیں, اور جیسے ہی صبح کا سورج طلوع ہوتا ہے مرغا پہلے اٹھتا ہے, کیونکہ وہ نر ہے, اس کو کم نیند چاہیے نا. آدمیوں کو نیند کم چاہیے ہوتی ہے, لیڈیز کو زیادہ. تو مرغا پہلے اٹھ کے اذانیں دینا شروع کر دیتا ہے, بھائی میں اٹھ گیا ہوں, ڈیوٹی دینا شروع اس نے. تبھی حدیث میں آتا ہے مرغے کو برا بھلا مت کہو, یؤذن للصلاۃ, وہ نماز کے لیے جگاتا ہے. کیسے اللہ نے اس کی شیڈو, وہ شکر ہے ہمارے ہتھے, ہماری ٹریننگ میں آتا نا تو مرغا 11 بجے سو کے اٹھ رہا ہوتا. ٹھیک ہے, اور مرغیاں 1:45 بجے, کیونکہ وہ لیڈیز ہیں. کتنی اچھی, کیونکہ ان کو جو ایسا ہونا نا, اللہ نے وہ سافٹ ویئر ان میں انسٹال کر دیے, اور انسانوں کی دسترس سے ان کو کیا کر دیا, آزاد. جیسے ہی سورج غروب ہوگا مرغیاں ڈڑبوں کی طرف جائیں گی, مرغا بھی جائے گا, ساری دن بھر کی شرارتوں سے توبہ کرے گا, استغفار کرے گا, اس کے بعد ڈڑبے کی طرف جائے گا, اور ایسا سر اپنا جو ہے نا پر کے اندر دے کے ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو کے سو جائے گا. سارے پرندے یہی کرتے ہیں, کوے بھی یہی کرتے ہیں. پھر جیسے ہی 4 بجیں گے, صبح صادق ہوگی, مرغے نے اٹھ کے اذانیں دینا شروع, کیسا فریش, اور مرغیاں سورج نکلتے ہی پھڑپھڑانا, ایسے ہی چہکنا شروع کریں گی. کچھ جانور ایسے ہیں جن کو دن اور رات کا ہوش نہیں ہوتا, کتا اور بلی, ان کے لیے دن اور رات کیا ہیں, برابر ہے, جب نیند آئے گی سو جائیں گے, کوئی شیڈول نہیں ہے. اور کچھ جانور ایسے ہیں جو بالکل الٹے چلتے ہیں, وہ الو ہے, رات میں جاگتا ہے اور دن میں سوتا ہے. انسان, میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ انسان پہلی قسم کے حیوانات میں سے ہے کہ جن کے قدرت نے سونے اور جاگنے کا شیڈول بنایا ہے. میڈیکل سائنس بھی یہ کہتی ہے اور قرآن سے بھی یہ ثابت ہے. میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ آپ کے جسم میں اللہ نے گھڑیاں لگائی ہوئی ہیں جو دن اور رات کا تعین کرتی ہیں. رات کو آپ کے جسم میں کیمیکل خارج ہوتا ہے دماغ میں جو اس کا تقاضا کرتا ہے کہ آپ سو جائیں. اگر آپ رات کو نہیں سوئیں گے آپ کو شوگر کی بیماری ہوگی. ہمارے ایک جاننے والے تھے, شوگر کے بچنے کی ہر ممکن کوشش کی مگر پھر بھی شوگر ہو گئی. ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ چونکہ رات کو جاگتے ہیں دن میں سوتے ہیں اس لیے شوگر ہوئی ہے آپ کو. آپ سرچ کر لیں نیٹ پہ جا کے, آپ کو پتا چلے گا کہ رات کو دیر سے سونے سے کیا پیدا ہوتا ہے. بلی رات کو دیر سے سوئے گی, شوگر نہیں ہوگی, کیونکہ بلی ان حیوانات میں داخل نہیں ہے جن کا انسان کا شیڈول اللہ نے بنایا ہے. میڈیکل سائنس سے بھی اور قرآن بھی کہتا ہے, اس سے قرآن کا بھی برحق ہونا ثابت ہوتا ہے کہ جعل لکم اللیل لباسا والنہار معاشا, اللہ نے دن کمانے کے لیے اور رات سونے کے لیے بنائی ہے. اور رات 12 بجے پیک پہ ہوتی ہے, ہم نے رات کی ڈیفینیشن ہی چینج کر دی. ہمارے یہاں رات 3 بجے شروع ہو رہی ہے. رات کا مطلب عشاء کا وقت رات داخل ہو گئی, اور 12 بجے رات اپنی انتہا پر ہوتی ہے. لہذا ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ رات 12 بجے کا ٹائم گہری نیند میں گزرنا چاہیے. آدھی رات 12 بجے ہو چکی ہوتی ہے, اور ہمارے یہاں 12 بجے سوچ رہے ہوتے ہیں اب کیا پکے گا گھر میں,
ہیں 12 بجے کیا کر رہے ہوتے ہیں, آج کیا پکے گا. میں بتاتا ہوں نا ادھر کراچی میں حال کیا ہو گیا ہے. میں نے ایک دوست کے ساتھ کہیں بازار جانا تھا, کوئی چیز خریدنی تھی, تو میں انتظار کر رہا ہوں, صبح سے انتظار کرتے کرتے تھک گیا, فون کر رہا ہوں اٹھا ہی نہیں رہے. دوپہر 2 بجے فون ملا ان کو, 2 بجے انہوں نے کال اٹھائی, کہہ رہے میں ناشتہ کر کے پہنچا. 2 بجے دوپہر کیا ہو رہا ہے, ناشتہ ہو رہا ہے. تو ابھی تو جوانی ہے, چل رہے ہیں, یا تھوڑی دیر میں لڑکنا شروع, ختم, جو مرضی کر لو, اور دماغ الگ خراب ہوتا ہے. تو رات 12 بجے, ٹھیک ہے نا, کیا کہہ رہا تھا میں, نہیں میں پرندوں کی مثال دے رہا تھا. کچھ پرندے ایسے ہیں, بلکہ اکثر 99% پرندے ایسے ہی ہیں کہ ان میں سافٹ ویئر اللہ نے ڈال دیے ہیں, تو انسان بھی انہی میں داخل ہے. اور کچھ ایسے ہیں جن میں دن اور رات کا کوئی ہوش نہیں ہوتا. تو کچھ انسان ایسے ہیں جو اپنی فطرت سے ہٹے ہوئے ہیں. اور تیسری قسم میں جس کو الو کہا جاتا ہے, وہ رات کو جاگتا ہے اور دن میں سوتا ہے. تو جو لوگ جن کا شیڈول یہ ہے نا کہ وہ رات کو جاگ رہے ہیں, پوری رات جاگتے ہیں اور پھر دن میں سوتے ہیں, تو وہ کن لوگوں کی فہرست میں داخل ہیں, معذرت کے ساتھ الو. یعنی وہ انسان کی فطرت کے بالکل اپوزٹ چل رہے ہیں. تو بھائی اگر آپ بالکل نیچر پہ نہیں آ سکتے تو بالکل اپوزٹ تو نہ چلو, اللہ کے بندو, درمیان میں آ جاؤ, صحیح ہے نا, تھوڑے سے الو بن جاؤ, مکمل الو. تو جو الو کے کام ہیں وہ آج حضرت انسان کر رہا ہے, تو بیمار تو ہوگا. تو بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ سب سے زیادہ کس کی حفاظت کرنی ہے, اپنے چیمبر کی. تو چیمبر کی حفاظت کے لیے یہ 2 چیزیں میں نے آپ کو بیان کی ہیں. 1 منٹ, یہ صحیح سیٹنگ پہ رہیں گی تو انشاءاللہ پھر آدمی دین پہ بھی چلتا ہے, گناہوں سے بھی بچتا ہے. کیونکہ بہت سے لوگ ڈپریشن میں آ کے نا گناہ کی طرف جاتے ہیں سکون حاصل کرنے کے لیے. یہ بھی ہے, یہ نشہ کیوں کرتے ہیں, پریشان ہیں, اور زنا کی طرف کیوں جاتے ہیں, پریشان ہیں, سمجھتے ہیں شاید سکون, حالانکہ سکون ملتا نہیں, اور وقتی فائدہ ہوتا ہے, پھر اور زیادہ بے سکونی کی طرف چلا جاتا ہے. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں ہاں, نماز نہ چھوڑیں. ہاں, ایسا نہ ہو کہ دین کے لیے نماز بھی چھوڑ دیں. نماز اپنے ٹائم پہ پڑھنی پڑے گی. ہاں, یہ بہت اچھا انہوں نے لقمہ دے دیا کہ سارے اہم کام کا, اور ایسا بھی نہیں کہ مر رہا ہے تو بھی آپ نے کہا میں چونکہ سو رہا ہوں. مفتی صاحب, ابا کو اٹیک ہو گیا, آپ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب نے کہا تھا کہ ایسا, یہ ہر بات کا مطلب سمجھنا چاہیے, سمجھ رہے ہو, ابا کو اٹیک ہو گیا, وہ یوں پڑے ہوئے, آپ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب نے بولا تھا کچھ بھی ہو جائے میں تو سوؤں گا. تو بھائی وہ تو پھر کرنا ہے نا جا کے. نماز کے بعد کھڑے ہو کر دعا مانگنا کیسا ہے, ثابت نہیں ہے, باقی کوئی مانگنا چاہے تو. کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم کی 786 لکھا جا سکتا ہے؟ خلاف سنت ہے, بسم اللہ پوری لکھنی چاہیے. درخت لگانے کے حوالے سے آپ نے مختصراً بات کرنی تھی, درخت لگاؤ مہم. ہاں بھائی دیکھو, یہ جو درخت لگے ہوئے ہیں نا آج کل, اس کا کیا نام ہے, یہ جو درخت لگے ہوئے ہیں, کونو کارپس. اس درخت کے بارے میں بہت منفی خبریں آ رہی ہیں. ایک صاحب نے کہا کہ میں نے ابھی یہ درخت اپنے گھر کے سامنے سے کٹایا ہے تو سانس بحال ہوا ہے ان کا. مجھے نہیں پتا, کوئی ممکن ہے اس کے متضاد خبریں بھی آ رہی ہیں. بعض کہہ رہے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے, یہ درخت کوئی نقصان دہ نہیں ہے, بعض کہہ رہے ہیں نقصان دہ, لیکن جو مشکوک چیز ہے اس کو چھوڑ دینا چاہیے. تو اس لیے میری رائے یہ ہے کہ جب ایک چیز میں شبہ پیدا ہو گیا, اتنے اچھے اچھے درخت ہیں ان کو لگاؤ نا, اس کو کاٹ دیں. میں نے بھی مسجد والوں سے کہا ہے کہ یہ درخت جو مسجد میں لگے ہوئے ہیں ان کو کٹوا دیں. درخت سب سے بہتر جو فضا کے لیے ہے وہ ہے نیم کا درخت. تو نیم کا درخت زیادہ سے زیادہ لگائیں, ہوا کے لیے, فضا کے لیے. نیم کے درخت سے بہتر کوئی درخت نہیں. سفیدے کا جو درخت ہے وہ بھی نقصان دہ ہے. سفیدے کا درخت ٹنوں پانی زمین سے نکال کے ہوا میں پھینک دیتا ہے. زمین میں میٹھا پانی ویسے ہی کم ہے, اور اتنے درخت سفیدے کے لگا دیے پنجاب میں, جگہ جگہ لگے ہوئے ہیں. تو کیا کر رہے, کہیں سیم زدہ زمین ہو تو سمجھ میں آتا ہے. عام زمینوں میں سفیدے کا درخت بولو بھائی نہیں لگانا چاہیے. وہ زمین کے پانی کو کھینچ کے ہوا میں بھی نمی پیدا کر رہا ہے, اور جو ہے نا وہ پانی بھی. اور یہ والا جو درخت لگا ہوا ہے نا پورے کراچی میں, یہ تو ویسے ہی نقصان دہ ہے, اور اگر نقصان دہ نہیں بھی ہو تو مشکوک ہے بہرحال. تو اس لیے یہ درخت کاٹیں, جس کے گھر کے سامنے کاٹ دے, اور اس کے بجائے کیا لگائے, نیم کے درخت کے اتنے فائدے ہیں کہ ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ سانس کا مرض تھا ایک صاحب کو, علاج کرا کرا کے تھک گئے,
کسی بڑے حکیم صاحب نے کہا کہ نیم کے جھنڈ میں 2 گھنٹے بیٹھ کے سانس لیا کرو. ایسی جگہ جاؤ جہاں چاروں طرف کیا لگے ہوئے ہوں, نیم کی طرف, وہاں بیٹھو 2 گھنٹے لمبے لمبے سانس لو. انہوں نے کیا, چند دنوں میں ان کا وہ سانس کا مسئلہ ٹھیک ہو گیا. تو نیم کی جو ہوا ہے صحت کے لیے بہت مفید ہے. نیم کے بارے میں سنا ہے کہ رات کو بھی آکسیجن پھینکتا ہے, واللہ عالم. یعنی دن میں تو سارے پھینکتے ہی ہیں, اب یہ کسی نے پھینکی ہو تو ایک الگ بات ہے, لیکن بہرحال سنا ہے واللہ عالم. جو چیز یقینی نہیں ہوتی تو میں پہلے بتا دیتا ہوں کہ بھائی سنا ہے واللہ عالم. لیکن بہرحال نیم کا درخت صحت کے لیے, نیم کے پتے صحت کے لیے اچھے, نیم کی ڈنڈی صحت کے لیے اچھی, مسواک نیم سے بہتر کوئی نہیں ہے, سمجھ رہے ہو. اور درخت لگانے کی اسلام میں فضیلت کتنی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے کوئی درخت لگایا تو جب تک پرندے اس سے کھاتے رہیں گے, اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے, قبر میں اس کو صدقے کا ثواب ملتا رہے گا. کوئی اس کے نیچے سایہ کرے گا, کوئی بیمار اس کی ہوا سے ٹھیک ہوگا, کوئی گرمی کی شدت میں اس کے نیچے آ کے بیٹھے گا, تو ثواب کس کو ملے گا؟ اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے. اتنا فائدہ ہے درخت لگانے کا. تو بھر بھر کے لگائیں درخت, یہ والا کاٹیں اور اس کی بجائے نیم کا لگائیں, یا نیم کے علاوہ ناریل لگا لو. ناریل کا درخت سالانہ 20,000 کما کے دیتا ہے, سمجھ رہے ہو. اس کے پتے بھی بکتے ہیں اور اس کی اور وہ نہیں گندگی نہیں کرتا, ورنہ عام درخت جب لگتے ہیں نا تو وہ بہت پتے ادھر ادھر گرتے ہیں اس کے. تو ناریل ہے, کھجور کا درخت ہے, یہ درخت لگا.